اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ العظیم۔ آخر میں چند ایک باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک شخص کا قاتل اور بہت سارے لوگوں کا قاتل قانون کی نظر میں برابر ہوگا۔ یہاں قانون عدالت کی نظر میں دونوں کی برابری کا ذکر نہیں ہے۔ مقصود قاتل کی فطرت پر روشنی ڈالنا ہے، جو ظالم اور فاجر ایک شخص کی بھی بلا جان بلا وجہ اور بے قصور لے ڈالنے میں نہیں ہچکچاتا، اس کی جسارت اور خباثت نفس سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ سارے انسانوں کو قتل کر ڈالے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک کے قتل کو حلال جاننے والا سب کے قتل کو حلال سمجھتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک کے قاتل کو سب کے قاتلوں سے تشبیہ سے مقصود قتل کی شناعت اور برائی میں مبالغہ اور اس جرم کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے قتل ناحق چاہے ایک شخص کا ہوا ہو، لیکن در حقیقت اس کا نتیجہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے اشارات کی مدد سے معاشرے کے ہر فرد کی جو قانونی ذمہ داریاں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، اول یہ کہ قرآن کی یہ تعبیر کہہ رہی ہے کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے۔ جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے گا، ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اب تک اسے حاصل تھا۔ قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر قانون کی عمارت منہدم ہو گئی تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں ہے۔ نمبر 2، دوم یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا۔ سوم یہ کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کی جان بوجھ کر وکالت کرتا ہے یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے، وہ گویا خود اپنے اور اپنے باپ بھائی بیٹے کے قاتل کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے۔ نمبر 4، چہارم یہ کہ کسی مقتول کے معاملہ میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا، یہی در حقیقت مقتول کی مدد کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر ممکن حد تک کوشش کریں مقتول کے معاملہ میں مقتول کے وارثوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں، تاکہ قاتل اپنے انجام کو پہنچ سکے، اور قاتل کی بالکل بھی مدد نہ کریں، نہ گواہی دے کر نہ کسی اور طریقے سے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس وقت الٹی سمت چل رہا ہے۔ ہم قاتل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو ایک انسان کو قتل کر سکتا ہے نا، تو اس کے نشانے پر باقی انسان بھی ہیں۔ تو اس لیے زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہر ممکن حد تک مدد کریں، تاکہ جو ظلم کرنے والا ہے، جو قتل کرنے والا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ سکے، اور تاکہ یہ کل کسی اور کو جو ہے قتل نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔